بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ عنکبوت کی ابتدائی آیتوں پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ عرض کیا گیا کہ سورہ مبارکہ عنکبوت اس نظام الہی پر روشنی ڈال رہا ہے کہ جو نظام آزمائش ہے، نظام امتحان ہے، نظام اختبار ہے۔ یہ گفتگو اس وقت اور ہمیشہ ہماری زندگیوں سے مربوط ہے، آج کی زندگی سے بھی مربوط ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کی تفصیل سے ظاہر وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اگر تفصیل سے ایک ایک آیت کے ضمن میں گفتگو ہو، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ گفتگو اسی انداز سے جاری رہے تو شاید 1 سال لگے صرف سورہ مبارکہ عنکبوت کے ظاہری مطالب کے استیعاب میں۔ نہ صرف یہ کہ امتحان کا خوف دلایا گیا ہے، بلکہ امتحان میں کامیابی کی راہیں بھی بتائی گئی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ امتحان کی سنگینی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، بلکہ انسان کی قوت نفس کو ابھارا بھی گیا ہے۔ ہر اعتبار سے یہ ایک سورہ، میں اسی لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید بحیثیت مجموعی ایک کتاب ہے، لیکن اس کا ہر سورہ اپنی جگہ ایک کتاب ہے۔ خود یہ سورہ مبارکہ عنکبوت ایک مستقل کتاب ہے۔ اگر یہ سورہ مبارکہ عنکبوت انسان سمجھ لے از اول تا آخر، تو دنیا اور برزخ اور میدان حشر، روز حشر تک کے تمام امتحانات کی کلید اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ میں تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے شاید ان ترقی یافتہ ملکوں میں ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن ہمارے پسماندہ ملکوں میں اور ترقی پذیر ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ امتحانوں کی کنجیاں چھپا کرتی ہیں بچوں کے لیے۔ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ تک تو خوب چھپتی ہیں، سائنس کی اور میتھ کی اور ہر سبجیکٹ کی، یہاں تک کہ آرٹس میں بھی، لینگویجز میں، ہیومینٹیز میں، ہر سبجیکٹ کی کنجیاں چھپتی ہیں کہ یہ سوال و جواب آپ تیار کر لیجئے، انشاءاللہ امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا اور برزخ اور آخرت تک کے تمام امتحانات کی کنجیاں اس ایک سورے میں موجود ہیں، بشرطے کہ انسان توجہ کے ساتھ اس سورے کو تلاوت کرے۔ جب قرآن مجید کہتا ہے تلاوت کرو، تو تلاوت کے معنی صرف یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے الفاظ دہرا کے آگے بڑھ جاؤ۔ تلاوت کے معنی الفاظ کا دہرانا نہیں ہے، وہ قرأت ہے، لفظ قرأت ہے، القراءہ، جس کے معنی ہے زبان سے دہرانا، زبان سے ادا کرنا۔ اسی لیے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں اصطلاح فقہی کیا ہے؟ تلاوت شرط ہے یا قراءت؟ قراءت۔ ہمیں پڑھنا ہے، زبان سے ادا کرنا ہے۔ تلاوت کے معنی صرف زبان سے آیات الہی کا پڑھنا نہیں ہے، تلاوت کے معنی ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ آیات الہی کی پیروی کرنا۔ آیات بھی وہاں پر آیات کے معنی ہوں گے، آیات یعنی نشانیاں۔ آپ آیت کے معنی سمجھتے ہیں ایک جملہ، آیت کے معنی، خود لفظ آیت کے معنی کتنے ہیں؟ آیت یعنی معجزہ، آیت یعنی نشانی، یہ اللہ کی آیت ہے یعنی اللہ کی نشانی ہے۔ ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء اللہ، انبیاء، یہ سب آیات الہیہ تھے، خود آیات الہی تھے، اللہ کی نشانیاں تھیں۔ تو آیت یعنی نشانی، کسی نشانی کے پیچھے اپنے پورے وجود کے ساتھ چلنا، یعنی سیر زندگی، سفر حیات ان نشانیوں کے پیچھے پیچھے، اس کا نام ہے تلاوت۔ آپ کو میں قرآنی سند دے دوں کہ تلاوت کے معنی یہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ شمس کم سے کم سال میں 1 یا 2 بار تو ضرور پڑھتے ہوں گے آپ، اگرچہ مستحب ہے، برابر پڑھنا چاہیے۔ نماز صبح میں،
اور نماز عشاء میں اور مختلف دنوں میں اس کا استحباب ہے، اور خاص طور سے اگر کسی کو آرزو ہو زیارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو چند سورے دستور میں بتائے گئے ہیں اس میں ایک یہ بھی سورہ ہے جس کی تلاوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے انسان مشرف ہو سکتا ہے۔ سورہ شمس، سورہ شمس کی ابتدائی آیتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تلا یتلو، تلا کے کیا معنی ہے؟ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والشمس سورج کی قسم، وضحاها اور اس کی روشنی کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، والقمر اور چاند کی قسم، اذا تلاها جب چاند سورج کے پیچھے پیچھے نمودار ہو، جب سورج ڈوبتا ہے اور چاند نکلتا ہے تو پھر کہا گیا اذا تلاها جب اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس کے معنی ہے تلا یتلو کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن کی تلاوت کے معنی یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، نہ صرف یہ کہ زبان سے دہرا لینا، نہ صرف یہ کہ زبان سے دہرا لینا۔ غور ہے، غور فرمانے۔ اب اگر یہ جتنی دو طرح کی روایتیں ہیں قرآن مجید کے سلسلے میں، سورہ قرآن سے متعلق، آیات قرآن سے متعلق، بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی قراءت کیجیے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے اس کا یہ ثواب ہے۔ درست ہے۔ اب لوگ پڑھ کے ایک بار آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو فائدہ نظر نہیں آیا، تلاوت کا حق ادا ہوا۔ اسی قرآن مجید میں بعض ہستیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدح میں، ان کے وصف میں، ان کی منقبت میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے جنہیں کتاب عطا کی ہے یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی اس طرح عمل کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل کر نہیں سکتا۔ اور یہ شان یقیناً انبیاء کی ہے، اولیاء کی ہے، محمد و آل محمد علیہ۔ یہ سب بہت ظریف و باریک نکات ہیں، یہ نہ سمجھنے سے انسان کبھی کبھی اس کے نظام ایمانی میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ کہیں روایت پڑھ لی کہ یہ تلاوت کریں گے یہ کام ہو جائے گا، اور اس کے بعد کام نہیں ہوا، تو سوچتے ہیں نعوذ باللہ یہ وعدہ ہم سے غلط کیا گیا تھا۔ کوئی وعدہ جو اللہ فرمائے، جو رسول فرمائے، جو اولیاء فرمائے، وہ وعدہ ہرگز غلط نہیں ہوتا۔ وعدہ حق وعدہ حق ہے، وعدہ حق وعدہ حق ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدے سے تخلف فرمائے، ممکن نہیں ہے کہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے، لیکن ہم اس عبارت کو تو سمجھیں، اس مضمون کو تو سمجھیں، یہ تو سمجھیں ہم سے کہا کیا گیا ہے، کیا کہا گیا۔ بہرحال یہ سورہ یہ شبہ قدر کے متعلق ہے کہ شبہ قدر میں جو شخص تلاوت کرے، اب شبہ قدر میں جو شخص تلاوت کرے سورہ مبارکہ عنکبوت کی، شبہ قدر میں جو شخص تلاوت کرے سورہ مبارکہ روم کی، شبہ قدر میں جو شخص تلاوت کرے سورہ مبارکہ لقمان کی، اس کے ثواب خصوصی بیان کیے گئے ہیں، سورہ دخان کی اس کے ثواب خصوصی بیان کیے گئے۔ یہ اب سوال کوئی کر سکتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شب میں ہم تلاوت کر لیں، اس معنی کی روشنی میں جو آپ بتا رہے ہیں ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ کسی بھی سفر کا آغاز کب ہوتا ہے؟ ارادے سے۔ ارادے، آپ کے دل کا ارادہ آپ کے سفر کا پہلا نقطہ ہے۔ کم سے کم شب قدر میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کر سورہ عنکبوت کی تلاوت زبان سے کر کے، یعنی قراءت کر کے، اور یہ عہد کریں کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ اس کتاب میں جو محرمات ہیں میں اس سے بچ سکوں، جو واجبات ہیں اس پہ عمل کر سکوں۔ اس کے سامنے اپنے عزم کا اظہار تو کریں، ارادے کا اظہار تو کریں، نیت کا اظہار تو کریں، اور اسی سے مدد طلب کریں، پھر دیکھیے ذمہ داری اس کی ہو جائے گی۔ توجہ ہے نا؟
ایک مومنین کی شان جب ہوتی ہے، کبھی جو مومن عارف ہے وہ اپنی ذات اور اپنے ارادے اور اپنے اختیار اور اپنے اقتدار، اپنی قوت، اپنی صلاحیت، اپنی توانائی پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا، کبھی نہیں کہتا میں یہ کروں گا، اور یہ سکھایا گیا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے، کبھی اپنے بھروسے پر کسی کام کا عزم نہ کرو، جو بھی سرمایہ ہے تمہارا وہ توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ تیری اطاعت کریں، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری اطاعت کریں۔ پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ محرمات انجام نہ دیں، پروردگار تو ہمیں اپنی نافرمانیوں سے روک لے۔ پروردگار ہم مکمل طور پر تیرے اختیار میں ہیں، ہم چاہتے ہیں تیری فرما برداری کریں، تو ہمیں قوت عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ یہ انداز، اور وہ بھی صرف زبان سے سنی ہوئی دعا کا دہرا دینا نہیں، واقعاً دل میں وہ عہد ہو، وہ عزم ہو، عزم راسخ، وہ مضبوط ارادہ، وہ قوی ارادہ۔ یہ ارادہ ہی ہوتا ہے جو عمل میں بدلتا ہے۔ عمل کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ عمل وجود میں کہاں سے آتا ہے؟ ارادہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ارادے کی بنیاد یقیناً خیال پہ ہوتی ہے، خیال کا دامن بھی پاک ہونا چاہیے، خیالات کا دامن بھی پاک ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں کو، ہمارے یہاں بزرگ کہا کرتے تھے اس طرح کی کتابیں پڑھا کرو، اس طرح کی کتابیں نہ پڑھا کرو، اس طرح کی کہانیاں پڑھا کرو، اس طرح کی کہانیاں نہ پڑھا کرو، اس طرح کے قصے پڑھا کرو، اس طرح کے قصے نہ پڑھا کرو، یہاں جایا کرو، وہاں نہ جایا کرو، ایسے لوگوں سے ملا کرو، ایسے لوگوں سے نہ ملا کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہارا دامن نظر اور دامن خیال بھی پاک رہے۔ جب دامن نظر پاک ہوگا، دامن خیال پاک ہوگا، تو جو ارادہ وجود میں آئے گا وہ پاک ارادہ ہوگا۔ یہ ارادہ جب عمل میں بدلے گا تو عمل صالح وجود میں آئے گا۔ یہ سب عمل صالح کو وجود میں لانے کے مقدمات ہیں۔ بہرحال انسان ایسے ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہے کہ اس کی ہر سانس ایک آزمائش ہے، ہر سانس ایک آزمائش ہے۔ یہ پوری دنیا آلودہ ہے، فضا آلودہ ہے، ہوا آلودہ ہے، مختلف قسم کی آلودگیاں ہیں۔ اس میں اپنے کو سنبھالنے کے لیے، اپنے وجود کو سنبھالنے کے لیے، اپنے جوہر نفس اور گوہر ایمان کو سنبھالنے کے لیے، بچانے کے لیے انسان کو مدد کی ضرورت ہے، استعانت کی ضرورت ہے۔ وہ کلید بھی میں نے عرض کیا، وہ کنجی بھی سورہ مبارکہ عنکبوت میں بتا دی گئی ہے۔ ابھی میں اشارہ کروں گا اس مطلب کی طرف۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ایک بات کہی جا چکی تھی، ایک عام بات کہی گئی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بڑی جامع آیت ہے۔ ایسی آیتوں کے متعلق میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ واقعاً ان آیتوں میں سے ہے کہ تنہا ایک آیت پورا قرآن ہے۔ یہ تنہا ایک آیت پورا قرآن ہے، کوئی مبالغہ نہیں اس میں، بس دقت نظر کی ضرورت ہے۔ ارشاد الہی وَاسْتَعِینُوا تمام انسانوں سے خطاب الہی ہے، وَاسْتَعِینُوا، تم مدد حاصل کرو۔ عجب مقام سے گفتگو، خدا کی قسم۔ یہ وَاسْتَعِینُوا کا خطاب بتا دیتا ہے کہ انسان میں ضعف ہے، انسان میں ضعف ہے، انسان میں کمزوری ہے، انسان ناتواں ہے، اور انسان کو مدد کی ضرورت ہے، اسے مدد کی تلاش ہے۔ وَاسْتَعِینُوا، تم مدد حاصل کرو، مگر کس سے؟ بالصبر والصلاة، صبر سے اور صلاۃ سے۔ میں بس ایک جملہ عرض کروں گا، صبر و صلاۃ پہ گفتگو بعد میں کروں گا۔ ذرا ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، قرآن کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، تفسیریں اٹھا کے دیکھیے، کیا صبر اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے؟
کیا صلاۃ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے؟ اگر صبر اور صلاۃ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے تو یہ اللہ کیسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے غیر سے مدد حاصل کرو؟ توجہ ہے؟ دیکھیے توحید کا مضمون سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توحید تو وہ حقیقت ہے کہ اس کے دامن قدس تک غبار شرک بھی پہنچ نہیں سکتا، پہنچ نہیں سکتا۔ توحید وہ حقیقت ہے، غبار شرک پہنچ نہیں سکتا اس کے دامن قدس تک۔ اور یہ مسلمان ہے کہ اگر کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہتا ہے شرک ہو گیا، یا علی ہم کہتے ہیں شرک ہو گیا، یا حسین کہتے ہیں شرک ہو گیا، اس پہ ہمیں مشرک اور کافر ہونے کا الزام رکھ دیتے ہیں، اتہام، بلکہ فتوائے قتل، جو انہیں شیعیان علی کو جو قتل کرے اس کے لیے بہشت کے وعدے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا اس آیت کو سمجھ لیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ نہ صبر اللہ کا نام ہے نہ صلاۃ اللہ کا نام ہے، اور بات استعانت کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ حمد میں بندے نے کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جواب دیا جا رہا ہے صبر سے مدد حاصل کرو، صلاۃ سے مدد حاصل۔ ظاہر آیت، معیار کیا ہوگا؟ اب یاد رکھیے، اسی سے مدد چاہنے کے معنی کیا ہیں؟ اسی سے مدد چاہنے کے معنی ہے کہ پھر وہ مدد کے لیے جسے پیش کر دے اسے قبول کر لو۔ توجہ، تمہیں مدد کی ضرورت ہے، تم اس سے مدد حاصل کرو، اس سے مدد طلب کرو، اس سے استعانت کرو، اس کے علاوہ کسی سے مدد حاصل نہ کرو۔ صرف انہی وسائل پر، انہی وسائط پر، انہی ذرائع پر، انہی سہاروں پر تکیہ کرو جو وہ فراہم کرے۔ ایسا کیا تو توحید کا تقاضا پورا ہوگا، اور اگر اپنے طور پر سہارے تلاش کیے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ ایک سوال یہاں پہ کر کے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں۔ جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اسلام اللہ نے بھیجا تھا، محمد کو اللہ نے بھیجا تھا، اسلامی حکومت اللہ نے قائم کی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں۔ یہ کون لوگ تھے؟ کیا توحید سے آشنا تھے جو خود جا کر مملکت اسلامی کی فکر میں مبتلا ہو گئے؟ کہ اگر ہم نہ سنبھالتے تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا، اگر ہم نے حکومت کی باغ ڈور نہ سنبھال لی ہوتی تو معاشرہ اسلامی بکھر جاتا۔ آپ کون ہوتے ہیں مملکت اسلامی کی باغ ڈور سنبھالنے والے؟ آپ تلاش کریں کہ اس نے کس کے ہاتھ میں باغ ڈور دی ہے۔ تلاش کرنا فرض ہے، تلاش کریں، پوچھیں، دیکھیں، ڈھونڈیں، جستجو کریں۔ پروردگار اب یہ مملکت کس کے ہاتھ میں رہے گی؟ پروردگار اس دین کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پروردگار اس امت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تلاش کریں، اور جسے اللہ معین کر دے یا رسول اللہ معین کر دیں اس کو قبول کر لینا توحید ہے، اسے قبول نہ کرنا کفر ہے۔ اسے قبول نہ کرنا کفر ہے، اسے قبول نہ کرنا شرک ہے۔ ایک تو یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں
ہر اعتبار سے انسان کو خالص ترین ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے میں گفتگو بھی خالص ترین کر رہا ہوں بغیر کسی تکلف و تعارف کے. اور اس لیے لہجے میں اگر تھوڑی سی تلخی محسوس ہو تو اسے یا صداقت کی شیرینی سمجھیے گا جسے عام طور پر تلخی کہا جاتا ہے. یہ میں واضح کر چکا ہوں کہ صداقت شیریں ہوتی ہے، سچ میٹھا ہوتا ہے. کڑوا صرف اسے لگتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے. تو اگر لہجے میں تلخی محسوس ہو تو اسے انگیز کرنے کی کوشش کیجیے گا. میں تو صرف مثال عرض کر رہا تھا اور اس آیت کی طرف توجہ دلا رہا تھا. اور موضوع ذہن میں رکھیے کہ چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا ایمان کا مسئلہ ہو، ہمیں مدد کی ضرورت ہے. اور ہمارے سامنے ہر مرحلے پر آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، اور سب کی کلید سورہ مبارکہ عنکبوت میں ہے. سورہ مبارکہ عنکبوت میں جو کچھ ہے اس سے مماثل حقیقتیں سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی ہیں، سورہ مبارکہ آل عمران میں بھی ہیں، سورہ مبارکہ روم اور سورہ مبارکہ لقمان میں بھی ہیں. لیکن اس مقام پر جو مسائل نفسیاتی، اخلاقی، ذہنی، روحانی جو مسائل جن سے روزانہ شب و روز ہم دوچار ہوتے ہیں، ان میں ہمارے لیے کلید کوئی فراہم کی گئی یا نہیں؟ آزمائشوں میں کامیابی کے لیے، امتحانوں میں کامیابی سے گزر جانے کے لیے کوئی کلید ہمیں دی گئی یا نہیں؟ وہ کلید، سب سے بڑی کلید یہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تم مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے. سورہ مبارکہ عنکبوت میں اس کی مماثل آیت موجود ہے. کہا گیا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. یہ نماز پر تاکید سورہ مبارکہ عنکبوت میں ہے، وہ نماز پر تاکید سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تم مدد حاصل کرو دو چیزوں سے، صبر سے اور صلاۃ سے. اب تفاسیر میں دیکھیے کہ صبر و صلاۃ سے مراد کیا ہے. ظاہری تفسیر سے لے کر باطنی تفسیر تک میں نے کہا فاصلہ ہے. ایک تنزیل ہے، ایک تعویل ہے، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ظاہر میں صبر سے مراد روزہ ہے. ظاہر آیت صبر یعنی الصوم، الصیام. الصبر یعنی الصیام. جب اور آگے بڑھیں گے تو معلوم ہوگا صبر سے مراد وہ صفت ہے اخلاقی، وہ قوت ہے نفسیاتی، نفسی، روحی، وہ قوت ہے جو انسان میں پائی جاتی ہے. اسے کہتے ہیں صبر. صبر انسان کی ایک قوت ہے، انسان کے نفس کی ایک قوت ہے، انسان کی روحانی ایک قوت ہے صبر. اس قوت سے مدد لو. اس قوت سے مدد لینے کے معنی کیا ہیں؟ اور خود اس ایک قوت کے کئی رخ ہیں. میں صرف اسی انداز سے گفتگو ہو، وقت تو آلریڈی گزر چکا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شبیں عبادت کی شبیں ہیں، اس لیے چند جملے اگر گزارش کر رہا ہوں تو آپ حضرات اسے انشاءاللہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں. صبر کی ظاہری ایک تفسیر صوم، صیام، روزہ. صبر کی ایک اور تفسیر وہ قوت، وہ صفت جس سے ہر انسان وجداناً واقف ہے لیکن تفصیلاً واقف نہیں ہے. اجمالاً واقف ہے، وجداناً اجمالاً واقف ہے، تفصیل سے واقفیت نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی کسی سے بھی کہیے بھیا صبر کرو، وہ جانتا ہے صبر کیا ہے. لیکن صبر کے کتنے مراتب ہیں، کتنے مدارج ہیں، کتنے اقسام ہیں، کتنے انواع ہیں، کتنے رخ ہیں، کہاں تک انسان صبر کرے تو وہ صبر کہلائے گا، اور کہاں پر یہ صبر اپنی تعریف کھو دے گا. کس چیز کو صبر کہیں گے، کس چیز کو بزدلی.
ایسا نہ ہو کہ بزدلی کا نام صبر رکھ لیں. صبر الگ ایک کیفیت، صبر قوت ہے، بزدلی کمزوری. صبر اخلاقی وصف ہے، بزدلی اخلاقی کمزوری. دونوں میں تضاد کا رشتہ ہے، دونوں میں تضاد کا رشتہ ہے. صبر کس کس طرح کیا جائے؟ گناہ نہ کرنے پر صبر، یعنی دل چاہ رہا ہے گناہ کریں اور دل کو روکیں، یہ بھی صبر ہے. نیک عمل انجام دینے پر صبر، یعنی حالات نہیں ہیں کہ ہم نماز پڑھیں مگر پڑھ رہے ہیں. کہیں کسی کام کے نہ کرنے پہ صبر، کہیں کسی کام کے انجام دینے پہ صبر. توجہ ہے. یہ تمام تفصیلات تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں. تو یہ ہوں گے، اسی سے مراتب قائم ہوں گے، روزے سے لے کر اور انسان کے تمام وہ اعمال جو حکم خدا کے مطابق، مرضی و مشیت الہیہ کے مطابق، رضا حق کے مطابق انسان انجام دے. جسے انجام دینا ہے انجام دے، جسے انجام نہیں دینا ہے انجام نہ دے. اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کو مستعد رکھے اور اس کو اپنے ضبط میں رکھے، قابو میں رکھے. یہ تمام چیزیں صبر کے مراحل میں ہیں. لیکن ہر صفت کہیں نہ کہیں جا کے ایک مجسم اور مکمل پیکر حاصل کر لیتی ہے. صفتیں، صفتوں کا ایک مظہر کمال بھی ہوتا ہے اس دنیا میں. اللہ نے ہر صفت کا ایک کامل ترین مظہر خلق فرمایا ہے. توجہ ہے. اگر آپ اس کامل ترین مظہر صبر کو تلاش کریں گے تو بعض ارباب معرفت نے جو تفسیریں لکھی ہیں اس کو قبول کرنا پڑے گا کہ یہاں دو چیزیں ہیں، یہ دونوں اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اپنی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ کے ذریعے سے. نہیں، اللہ کے نام نہیں ہیں، بلکہ کسی وسیلے کو اللہ نے تمہارے لیے فراہم کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے تم اپنی مدد حاصل کرو. تو عرفاء کا کہنا ہے کہ صبر نام گرامی علی ابن ابی طالب ہے، صلاۃ نام گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صلاۃ نام مصطفیٰ کا ہے، صبر نام علی کا ہے. صبر علی کا نام ہے، صلاۃ علی کا نام ہے. اور چونکہ یہ ایک دوسرے سے نسبت رکھتے ہیں نفس کی، یہ ان کے نفس ہیں، وہ ان کے نفس ہیں، یہ ان کی جان ہے، یہ ان کے جان ہے، اس لیے دوسرے مقام پہ یہ عبارت بھی ہے کہ صبر سے مراد محمد ہیں، صلاۃ سے مراد علی ہیں. علی کا نام صبر بھی ہے، علی کا نام صلاۃ بھی ہے، محمد کا نام صبر بھی ہے، محمد کا نام صلاۃ بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ ان تعویلوں کو قبول کرنے کے لیے کوئی محظور نہیں ہے. ظاہری نظام شریعت باطل نہیں ہوتا اور مستحکم ہوتا ہے. اس لیے ایک ربط ہے، رشتہ ہے موجود اس ظاہر سے لے کر اس باطن تک. اس لیے سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی کہا گیا اور سورہ مبارکہ آل عمران میں بھی اور سورہ مبارکہ عنکبوت میں بھی، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، یہ جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے اس کی تلاوت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرو. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. یہ فائدہ بتایا گیا کہ زندگی کی کن کن آزمائشوں میں، کن کن امتحانوں میں نماز مدد کر سکتی ہے. انسان بہت سی فحش باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بہت سے منکرات میں مبتلا ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ جو چیز ایک انسان مومن کو ضائع کر دیتی ہے وہ یہ ہے، فحش باتیں، ناگفتنی باتیں اور منکرات. اس میں بہت سی چیزیں ہیں. انسان کی اخلاقیات ضائع ہو جاتی ہیں، انسان کی شخصیت پامال ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے.
اور نتیجتاً وہ خود احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو ناگفتنی باتوں سے اور منکرات سے بچاتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے۔ اور وہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھیے نہیں، نماز قائم کیجیے۔ میں یہاں پر پڑھنے اور قائم کرنے کا فرق واضح کر دوں ایک مثال سے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یہاں مولانا مودودی مرحوم کے بیٹے تشریف لائے تھے، فاروق مودودی صاحب۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی یہ بات کہی، مولانا مودودی نے خود اپنی سوانح عمری میں بھی یہ بات لکھی ہے، اور تفہیم القرآن جو ان کی عظیم الشان تفسیر ہے اس کے سبب تالیف میں بھی یہ بات لکھی ہے انہوں نے، کہ ہندوستان میں جو رائج نظام ہے وہ ایسا نظام ہے کہ بچپن میں قرآن پڑھا دیا جاتا ہے، مگر کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ بس ناظرہ سکھا دیا گیا قرآن۔ اکثر لوگ جب مجھ سے کہتے ہیں کہ میرا بچہ عربی پڑھ رہا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب بچے سے ایک جملہ عربی میں بات کیجئے تو معلوم ہوتا ہے وہ جانتا ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں عربی پڑھ رہا ہے یعنی قرآن دیکھ کر پڑھنا سیکھ رہا ہے، یعنی بس وہ الف لام میم ملا لیا، ذالکہ ملا کے پڑھ لیا، یہ سمجھ گئے کہ عربی آ گئی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح قرآن پڑھنے سے بعض حضرات پڑھ بھی لیتے ہیں، رٹ بھی لیتے ہیں، قرآن پورا یاد ہوتا ہے۔ وہی عامیانہ زبان تو اب آج کل میں استعمال ہی کرنے لگا ہوں آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ، منہ زبانی یاد ہوتا ہے، منہ زبانی قرآن یاد ہوتا ہے، نو کے زبان ہیں، آیتیں یاد ہیں، ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں معلوم، پیغام کیا ہے اس میں نہیں معلوم۔ توجہ ہے، قرآن مجید کی آیتوں کو آنکھ بند کر کے بغیر سمجھے ہوئے ان کے پیغام، ان کے محتوا، ان کے معانی، مفاہیم، مقاصد سے بالکل چشم پوشی کر کے آیت کو دہرا دینا زبان سے، یہ ہے پڑھنا۔ سمجھ کے قرآن کو پڑھنا ہے تلاوت، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نماز کو عادتاً رٹی ہوئی ایک چیز سمجھ کے پڑھ دینا، یہ ہے نماز پڑھ دینا۔ اور نماز کو ارادتاً یہ سوچ کر کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، قیام کی حالت ہے یا رکوع کی حالت ہے یا سجدے کی حالت ہے، پورے شعور سے بیدار ضمیر کے ساتھ، بیدار ذہن کے ساتھ، بیدار قلب کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، وہ ہے نماز قائم کرنا۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنی حاجت خدا سے حاصل نہ کرے۔ نصف شب کے بعد بڑی سے بڑی حاجت ہوا آپ کی، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، صرف پڑھ لیں۔ پورے یقین سے عرض کر رہا ہوں، یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، کہ ایک دو بے شمار ارشادات ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں جن میں یہ بات کہی گئی کہ نماز 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 کس کی طرح چیزوں کو انسان کی مدد کرتی ہے مشکلات میں، اخلاقی مشکلات میں، نفسیاتی مشکلات میں۔ نماز شب کی اپنی تاثیر ہے، نافلہ صبح کی اپنی تاثیر ہے، فریضہ صبح کی اپنی تاثیر ہے، نافلہ ظہر کی اپنی تاثیر ہے، نافلہ عصر کی اپنی تاثیر ہے، خود فریضہ ظہر کی اپنی تاثیر ہے، فریضہ عصر کی اپنی تاثیر ہے، ہر نماز کی تاثیر الگ ہے۔ خصوصیت کے ساتھ نماز شب وہ ہے کہ جو انسان کو ناگفتنی باتوں سے اس طرح روکتی ہے کہ انسان کی نگاہوں کے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہو، اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسے سیسا پلائی ہوئی ایمان کی دیوار ہو۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سامنے کوئی رقص کر رہا ہے، کوئی برہنہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی اثر نہیں پڑتا، نفس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نفس مطیع فرمان الہی رہتا ہے۔ یہ خصوصی
قوت ہے جو انسان کو نماز شب سے حاصل ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح جو میں نے عرض کیا کہ اور بہت سی نماز شفع کی اپنی تاثیر ہے. ایک رکعت جو نماز وتر ہے، نماز وتر، اس کی الگ ایک تاثیر ہے. بہرحال گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا. صلاۃ کی اہمیت بھی آپ کے پیش نظر ہے، صبر کی اہمیت بھی آپ کے پیش نظر ہے. صبر اور صلاۃ دونوں کا ظاہر بھی آپ کے سامنے ہے، دونوں کا باطن بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا.